نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اپنے خالق کے روبرو لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں ارشاد مبارکہ ہے کہ جب انسان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے اور اس بندے کے درمیان سارے پردے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ صرف انسان کی اس آنکھ کا پردہ رہتا ہے، جسے آنکھ جو کہ اس کو جسم ایک دیا گیا ہے انسان کا، ٹھیک ہے، تو جو اس کے اور خالق کے درمیان پردہ ہوگا، اس پردے کے علاوہ جتنے بھی حجاب ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو چاہ کے بھی اللہ پاک معاف نہیں کرے گا، جس کی معافی نہیں ہے۔ آپ نہیں ادا کریں گے، قضا کریں گے، اس کی معافی نہیں ہے۔ جس طرح حقوق العباد اللہ تعالیٰ لوگوں کے سپرد کر دے گا کہ اگر یہ معاف کرتے ہیں تو میں کر دوں گا، اگر نہیں کرتے تو میں نہیں کرتا، ایسے ہی شرک اور نماز یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جن کی معافی نہیں ہے، ان کی سزا ملے گی ہی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ان کی سزائیں ملنے کے بعد کام آئے گی، پہلے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر اقدس کٹوایا۔ وقت نماز عصر تھی، امام محو جنگ تھے، جیسے ہی عصر کی اذان کانوں میں پڑی، امام نے ذوالفقار کو نیام میں ڈال دیا، کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یزید کے لشکر کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جاتا تھا۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام، آپ بھی نماز ادا کر رہے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا۔ اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی سے بھی جو زیادہ اہمیت ہے اگر کسی چیز کی ہے یا کسی عبادت کی ہے تو وہ نماز کی ہے۔ بٹ دیٹس ناٹ مین کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، یا کوئی ایسی تکلیف آپ تک آ پہنچے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ اس کو چھوڑیں نا، نہیں، آپ فوری طور پہ نماز توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کا یا مقابلہ کر سکتے ہیں یا اسے ختم کر سکتے ہیں، لیکن فوری طور پہ آپ دوبارہ نماز ادا کریں گے اور اسے پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہے کہ وہ ہل بھی نہیں پاتا، وہ بول بھی نہیں پاتا، ٹوٹلی پیرالائز ہے، فل باڈی پیرالائز ہے، لیکن اس کا ذہن کام کر رہا ہے، اس کا شعور کام کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے ہر ایک چیز کو، اور اسے پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہے، تو اپنے آنکھیں بند کر کے یا آنکھیں کھول کے اپنے ذہن میں سوچ کے نماز کو ادا کرے گا، لیکن کرے گا، اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ زندگی میں فار ایگزامپل آپ کی عمر 11 سال ہے، مان لیں آپ کی عمر 11 سال ہے، 11 سال سے لے کر آپ جاتے ہیں 50 سال تک، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 11 سال کیوں ہیں؟ 50 سال تک، 11 سے 50 تک کیوں گیا ہوں میں؟ پہلے سے لے کے، یعنی کہ 1 سے لے کے 50 تک کیوں نہیں گیا، میں بتا دیتا ہوں۔ نماز فرض ہوتی ہے 7 سال کے بعد، ٹھیک ہے، 7 8 9 10، 7 8 9 10، یہ 4 سال، ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ 11ویں سال سے آپ نے نماز ادا شروع کی کرنی، 50 سال تک آپ کی عمر رہی، ایک بھی نماز آپ نے قضا نہیں کی، لیکن یہ 4 سال آپ نے نماز نہیں پڑھی، سر اس کی بھی معافی نہیں ملنی ہے، یہ 4 سال کی بھی معافی نہیں ملنی ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے تو معاف کرنے پہ بھی قادر ہے۔ میں یہ قطعی طور پہ نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں کرے گا، میں اللہ نہیں ہوں، لیکن اکارڈنگ ٹو احادیث اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ سر اس کا بھی سوال ہوگا، اور 4 سال کیوں نہیں پڑھی تھی؟ آج ہم لوگ ہر معاملات میں جو ہے نا وہ صف اول پہ ہیں۔ ہم لوگ اگر کوئی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے وہ ختم دلوانے پہ، میلاد منانے پہ، اس منانے پہ، اگر کوئی اہل تشیع ہے تو وہ زنجیر زنی میں، ماتم میں، اگر کوئی دیوبندی یا وہابی ہے وہ مساجد تعمیر کرنے میں، اس طرح کے معاملات میں سارے ہم لوگ آگے، لیکن ایک نماز جس کی واقعی میں پرائرٹی ہے، اسلام کے طرف سے بھی ہے اور ویسے بھی ہے، اس کو ہم لوگ سارے بھول بیٹھے ہیں۔ مسلمان کی پہچان ہے، مومن کی معراج ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور یہ وہ تحفہ ہے جو معراج شریف پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا کہ اپنی امت کو دے دو۔ اس سے زیادہ میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ میرے خیال سے جو لوگ باشعور ہیں ان کے لیے چیز کافی رہے گی
کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کہ اپنی امت کو دے دو۔ اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ نے ہم کو تحفہ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ان کے دست مبارک سے، ہم تو اللہ کے اس تحفے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، یہ جتنے بھی پہلو ہیں، جس بھی عقیدے سے آپ کا تعلق ہے، میں کسی کو صحیح یا برا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف کہ محترم نماز تو پڑھیں۔ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے اور بحث کرنا شروع ہو جائیں گے دوسرے معاملات پہ، ان کی اہمیت نہیں رہے گی، کہ ان کی اہمیت ہے بھی نہیں۔ سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ ظاہر ہو، پتہ چلے آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا یاد رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، کوشش کریے گا نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔